توجہ فرما رہے ہیں جی، فرمانا نا دیکھیے حضور یہ جو اللہ نے ہمیں آنکھیں اور دیکھیں اللہ نے حساب بھی نہیں سکتا. یہ بات چونکہ لطیف ہے، میں ایک اور آیت ہدیہ کروں اگر آپ بتاؤ. سورہ مبارک ہے آراف 179 آیت 170. ارشاد خداوند بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ ذَرَنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. پروردگار نے فرمایا سنو، کثیر تعداد جنوں اور انسانوں کی میں اٹھا کے جہنم میں پھینک دوں. اتنی سخت بات ہے، اتنی حسین مخلوق، احسن الخالقین، اتنی اپنی خوبصورت ترین مخلوق کے لیے بات کر رہا ہے. میں نے ان کی اکثریت جہنم میں ڈال دی. وَلَقَدْ ذَرَنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ، کثیر تعداد جنوں اور انسانوں کی، اربوں مخلوقات ہیں اس کی. ڈولفن کی بات نہیں کی اس نے، توجہ ہے جی، گدھے کی بات نہیں کی اس نے، پرندوں کی بات نہیں کی اس نے کہا جنوں اور انسانوں کی کثیر تعداد جہنم پھینکوں گا. آپ کو پتہ ہے یہی دو ہیں جسے اس نے مسئول بندگی بنایا تھا. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جنوں اور انسانوں کو خلق کیا اپنی بندگی کے لیے. وہ فرما رہے ہیں ان کی کثیر تعداد میں اٹھا کے جہنم میں پھینک دوں گا. پتہ نہیں تھکے بیٹھے ہوں تو اور بات ہے، سادگی سے بات عرض کروں حضور. اللہ فرما رہا ہے کثیر تعداد جنوں اور انسانوں کی، روایت نہیں ہے آیت ہے، میں اٹھا کے جہنم میں پھینک دوں گا. کم از کم جنہیں اپنی اکثریت پہ ناز ہونا وہ تو تیاری رکھیں. ہو سکتا ہے کوئی اسی غلط فہمی میں جی رہا ہو ہم اکثریت میں ہیں. توجہ ہے جی، وہ کہہ رہا ہے کثیر تعداد میں نے ویسے ہی جہنم میں پھینک دینی ہے. یا نہ کیوں اتنی تیری حسین مخلوق جسے تو نے مسئول بندگی بنایا تو کیوں جہنم میں پھینکے گا؟ فرمایا لہم قلوب لا یفقہون بہا، میں نے عقل دی تھی غور ہی نہیں کرتے تھے. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، میں نے آنکھیں دی تھی یہ دیکھتے ہی نہیں تھے. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، میں نے انہیں کان دیے تھے یہ سنتے ہی نہیں تھے. اولئک کالانعام، لیں اللہ نے درجہ انسانیت سے گرا دیا. فرمایا یہ انسان ہے نہیں، یہ حیوان ہے. حضور غور کیجئے گا، یہ قرآن ہے. اولئک کالانعام، یہ حیوان ہے. پروردگار یہاں بھی نہیں رکا، فرمایا بل ہم اضل، یہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں. اولئک ہم الغافلون، کیونکہ یہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. توجہ فرما رہے تھے آیت پہ آپ نے غور فرمایا. اللہ کہہ رہے کثیر تعداد جنوں انسانوں کی اٹھا کے جہنم میں پھینک دوں گا. کیوں؟ عقل نہیں یوز کرتے، انہیں آنکھیں دی تھی دیکھتے نہیں تھے، کان دیے تھے سنتے ہی نہیں تھے. اولئک کل، یہ حیوان ہیں، تمہیں انسان دکھتے ہوں گے، یہ اصل میں حیوان ہیں. بل ہم ان سے بھی گئے گزرے ہیں. اولئک هم الغافلون، کیونکہ یہ غفلت میں پڑے ہیں. حیوان کو جتنا دیا وہ اس کے مطابق صحیح جی رہا ہے، اسے اتنا کچھ دیا یہ پھر بھی ویسا ہی جی رہا ہے. تو یہ تو حیوان کہلانے کے لائق بھی نہیں ہے، یہ ان سے بھی گیا گزرا ہے. ایک بات تو طے ہو گئی، دو آنکھیں ہوں، ناک ہو، کان ہو، یہ انسان ہونے کی دلیل نہیں ہے. ہو سکتا ہے کوئی چلتا پھرتا انسان نظر آئے، حقیقت میں حیوان ہو. حضور کیسے پتا چلے گا؟ یاد رکھے معرفت ہونی چاہیے. چاہے کعبے کا طواف ہی کیوں نہ کر رہا ہو، معصوم کی دو انگلیوں میں حقیقت نظر آ ہی جائے گی. جوانوں یہ بات بڑی سمجھنے کی، اللہ انسانوں کے لیے کہہ رہا ہے کہ یہ ان کو میں جہنم میں ڈال دوں گا. یہ حیوان ہے، یہ انسان ہے، یہ ان سے بھی بدتر ہے. کیوں؟ آنکھیں دی دیکھا کیوں نہیں، کان دیے سنا کیوں نہیں، ان دونوں سے جو معلومات اکٹھی کی اس پہ غور کیوں نہیں کیا؟ اس کا مطلب ہے انسان ہر کوئی کہلانے کے لائق نہیں، فقط ذمہ دار کو انسان کہتے ہیں. کہ میں ایک ادنا سا طالب علم ہوں، میرا فریضہ ہے حضور یہ بات ابھی ساتھ میں کرنا. یہ بات جوانوں غور سے سنیے. دیکھیے حیوان کو اللہ نے کتنا شعور دیا، ایک انسان کی نسبت انتہائی محدود سا شعور.
یاد رکھیں ادراک پر رجحان بنتا ہے. ایسے ہی ہے نا کہ انسان جیسے چیزوں کو درک کرتا ہے نا ویسے ہی نتیجے نکالتا ہے. انسان جو انڈرسٹینڈنگ اس کی ہوتی ہے اس کی بنیاد پہ اس کے گول سیٹ ہوتے ہیں. ایسے ہوتا ہے نا جوان. حیوان کو اللہ نے تھوڑا سا ایک شعور دیا جو اس کی جبلت میں رکھ دی. آپ نے دیکھا اس کے باوجود ہر حیوان چاہتا ہے, چاہے وہ سڑک پہ پھرنے والا ہو چاہے ہوا میں پرواز کرنے والا ہو, ہر حیوان چاہتا ہے میرا ایک گھونسلہ ہونا چاہیے, میری ایک بل ہونی چاہیے اور میرے حساب سے کمفرٹیبل ہونی چاہیے, ایک عدد جورو ہونی چاہیے, کچھ میرے بچے ہونے چاہیے. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہر حیوان یہی چاہتا ہے نا, اچھی سی ہڈی مل جائے, اچھی سی کوئی غذا مل جائے, اچھا سا دانہ مل جائے, مجھے پانی مل جائے. ایسے ہی ہے نا جی. کتنا سا اس کا شعور ہے. آپ کی نسبت انسان کی نسبت کچھ ہے ہی نہیں. اللہ نے معصوم نے فرمایا اللہ نے انسان حیوان کو خواہش دی ہے. توجہ ہے جی, خواہش دی ہے اسے. اللہ نے اسے عقل سے سرفراز نہیں کیا. اللہ نے ملائکہ کو خواہش نہیں دی, عقل سے سرفراز کر دیا. توجہ فرما رہے ہیں جی. فرمایا انسان تجھے دونوں ہی عطا کی ہیں. اب اگر تو حرص میں پڑ جائے تو حیوان سے بھی بدتر ہے, اگر عقل کی روشنی میں بندگی کرے تو ملائکہ سے بھی افضل ہے. توجہ فرما رہے ہیں جی. انسان ہے جو باقی سب کیٹیگری سے اوپر جا سکتا ہے, ملائکہ انسان سے اوپر نہیں جا سکتے. ہوں گے ملائکہ, اور یاد رکھیں وہ ساری جب سے ہیں جب تک ہیں وہ سجدے کرتے رہیں, وہ آپ کے کیے ایک سجدے کے برابر نہیں آ سکتا, کیونکہ آپ کو فری ول عطا کیا اللہ نے. اپنے اختیار سے اپنی جبین بندگی کو رکھنا خدا کی بارگاہ میں ملائکہ سے افضل کر دیتا. اسی لیے اقبال نے کہا تھا مجھے فرشتہ کہنے سے میری توہین ہوتی, میں مسجود ملائک ہوں, مجھے انسان ہی رہنے دو. توجہ فرما رہے ہیں جی. حضور دیکھو اتنا سا جوانوں یہ بات سمجھنے کی پیغام آل محمد, دیکھو اتنے سے شعور کے ساتھ بھی اس نے نتیجہ کیا نکالا؟ ایک عدد بل مل جائے, ایک عدد گھونسلہ مل جائے, ایک عدد جگہ مل جائے, جورو مل جائے, بچے ہو جائیں, دانا پانی مل جائے, اور وہ حیوان ہے. اتنی عقل پا کر بھی اگر کسی کی لائف کا گول یہی ہو, گھر مل جائے, بیوی مل جائے, کھانے کو اچھا مل جائے, یاد رکھیں جو اتنے میں جی رہے نا وہ تسلی رکھے اس کی اوقات فکر حیوان سے بالا تر نہیں ہوئی ابھی. انسان ان سے بہت آگے کی چیز ہے. یہ روٹی کپڑا مکان یہ حیوانوں کی ضرورت ہے, انسان اس سے آگے کے معاملات. یہ تو بنیادی زندگی کی ضروریات ہیں, یہ مقصد زندگی نہیں ہو سکتا. توجہ فرما رہے ہیں جی. حضور یہ صرف ضروریات ہیں جسم کی, حضور روح کی پرواز کو آگے ہونا چاہیے. روح کا گول روٹی کپڑا مکان نہیں, ذات توحید ہونی چاہیے. گھبرا تو نہیں رہے ہیں؟ چلیں ایک لمحے میں آپ کو واپس لے آئیں گے, لطف آئے اگر بات پہنچے تو. حضور کمال ہو گیا. اللہ نے فرمایا سنو, تمہیں آنکھیں دی, تمہیں کان دیے. میں نے عرض کیا دنیا میں اللہ کے ساتھ اس نے یہ گنوا دیا, واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار. فرمایا دیکھو یہ دو چیزیں میں تمہیں دی ہیں. آتے ساتھ ہی ذکر کر رہا ہے, شکم مادر سے کہا میں نے تمہیں نکالا اس عالم میں, کچھ نہیں جانتے تھے, یہ دو چیزیں رکھتے تھے. پوری توجہ, تھکنا نہیں, بات اتنی لطیف ہے, جتنے مجمع تک پہنچے سب دوست میرا ساتھ دیں گے. فرمایا دیکھنے کی حس بھی دی ہے, سننے کی حس بھی دی ہے. وہ جنہیں اس نے اولئک کالانعام کہا جہنم میں پھینک دوں گا. کس بنیاد پہ؟ تم نے دیکھا نہیں, تم نے سنا نہیں, جو کچھ تمہیں دکھایا سنایا گیا تم نے غور نہیں کیا. اس کا مطلب ہے ساری ہدایت کا تعلق دیکھنے سے بھی ہے, سننے سے بھی ہے. اس کا مطلب ہے حجت جب بھی تمام ہوگی فقط سنایا نہیں جائے گا, دکھایا بھی جائے گا. پتہ نہیں یہ فاضل مجمع پہنچ کیوں نہیں رہا.
یاد رکھیے اللہ کا نبی مدینے کی مسجد کی چٹائی پہ بیٹھ کر بھی کہتا نا من کو تو مولا ہو، تب بھی علی کی ولایت ہو جاتی. اسی لیے بلانوں کا منبر سجایا، بلند کر کے دکھایا، آنکھوں سے دیکھ بھی لو، کانوں سے سن بھی لو. اب بھی اگر کوئی مکر گیا حیوانوں سے بھی بدتر ہے. توجہ فرما رہے ہیں کہ نہیں حضور؟ علی مولا، علی مولا، علی مولی ملک مولا، علی مولا، علی مولا، نارا مکارولا، علی مولا، علی مولا، ایمان قدرت قرآن ہمیں ہاتھ بلند کر کے پنجاب کھول کے پوری طاقت کے ساتھ بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں حضور؟ حضور لہذا جوان اس بات پہ غور ہے، زندگی کا مقصد بلند ہونے چاہیے. زندگی کا مقصد فقط یہ ضروریات نہیں ہونی چاہیے، زندگی کا مقصد ذات توحید ہونی چاہیے. انسان آیا بندگی پروردگار کے، اس کا مین گول مقصد پروردگار تک پہنچنا ہے، مقصد بندگی کو اچیو کرنا ہے. حضور لہذا فرمایا نہ اس کے پیچھے نہ چلے، مالا کا اس کی عبادت نہیں کرنا، مان لا یسمع سنتے ہی نہیں، ولا یبصر ولو یغنی عنک شیء، ان کے پیچھے چلنے کا کیا فائدہ؟ اچھا پھر کیا کرے؟ یا انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک فاتبع اهدک الصراط سویا. بالکل اگلی آیت. فرمایا اچھا ایسا کرو بابا میرے پیچھے چل، چچا میرے پیچھے چل. کیوں میرے پیچھے چل؟ کیونکہ اللہ نے مجھے علم عطا کیا جو آپ کے پاس نہیں ہے. سمجھنا خدا کی قسم، قرآن سے زیادہ لطیفی کچھ نہیں ہے. انی قد جعلنی من العلم ما لم یاتک فاتبع اهدک الصراط سویا. لہٰذا میرا اتباع کیجئے، میں آپ کو صحیح راستے پہ گائیڈ کرتا چلا جاؤں گا. لفظ اتباع پہ تو ہم بات کر چکے ہیں، آپ کو پتہ میں نے اتباع آپ کے سامنے وضاحت کی. عملاً پیروی کرنا، فعل میں کسی کے پیچھے چلنا. بابا سن، چچا سن، ایسا ہے ان کے پیچھے نہ چل. یہ تو نہ دیکھتے ہیں نہ سنتے ہیں، موقع پہ کام بھی نہیں آتا. توجہ ہے جی؟ کوئی ایسوں کے پیچھے چل کے کرنا کیا ہے؟ ایسوں کو پیچھے کیجئے. ہاں چلنا کس کے پیچھے؟ ابراہیم سے معیار نہیں لینا تو کس سے لینا؟ ابراہیم کہہ رہے میرے پیچھے چل. کیوں صاحب آپ کے پیچھے کیوں چلیں؟ کیونکہ انی قد جعلنی من العلم، اللہ نے مجھے علم عطا کیا. ابراہیم درس دے رہے ہیں، اے ملت ابراہیمی کے پیروکارو، ملت ابراہیمی کے پیروکارو، اس کے پیچھے چلو جسے اللہ نے علم سے سرفراز کیا. پتہ نہیں میری بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں؟ اب تک تو نہیں گئے ہیں، ذرا غور فرمائیے. حضور معیار ہے علم، دین میں اطاعت و اتباع کا واحد معیار ہی ہے، واحد معیار. مگر قوموں کے مائنڈ سیٹ نہ ہمیشہ عجیب ہی ہوتے ہیں. جن کی آخری خواہش کا نام روٹی ہو، جن کی آخری خواہش ہی 5 مرلے کا مکان ہو، توجہ ہے جی، انہیں یہ معاملہ سمجھ ہی نہیں آتا. توجہ ہے جی؟ لہٰذا وہ کبھی صاحبان علم کے پیچھے نہیں چلتے، آوے آوے اور جاوے جاوے. وہ ہمیشہ ان کے پیچھے چلتے ہیں جن سے امید ہو پلاٹ مل جائے گا، روٹی مل جائے گی. یعنی اس مائنڈ سیٹ کو دیکھیں. اور اللہ کے ابراہیم کیا کہہ رہے ہیں؟ علم کی اطاعت ہونی چاہیے، اتباع علم کا ہونا چاہیے. دیکھیں میں ایک اس میں اجازت ہے میں ایک آیت ہدیہ کروں آپ کو. حضور سورہ مبارکہ بقرہ 258 آیت ہے والے، اگر میں ایک آدھ نمبر اوپر نیچے ہو سکتا ہے، 257 یا 258 بھی ہے. دیکھیے اب آیت بڑی حسین ہے جو ذہن میں. قوم نے نہ نبی سے کہا سرکار ہمارے اوپر نہ کسی کو لیڈر بنائے. اب ذرا قوموں کا مائنڈ سیٹ دیکھیں اور نبی کا اور خدا کا ذرا معاملہ دیکھیں. تھک تو نہیں رہے ہیں جی؟
قوم نے کہا سرکار ہمارا لیڈر بنائیے کسی کو، ہمارا کوئی رہبر بنائیں، ہمارے لیے کوئی آپ نہ آگے قرار دیں پیشوا جس کے پیچھے ہم چلیں، جہاد کریں، سارے معاملات کریں۔ اب جناب طالوت یہ واقعہ جناب ہود سے منسوب ہے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، اللہ نے طالوت کو نا تمہارے اوپر نافذ کر دیا۔ توجہ ہے کہ مانگا تھا قوم نے کہ کوئی بنائے ہمارے اوپر، قال لهم نبیهم ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، نبی نے کہا سنو اللہ نے تم پہ طالوت کو مبعوث کیا، اللہ نے مقرر کیا۔ انہوں نے قوم نے نبی سے کہا آپ بنائیں، نبی کہہ رہے اللہ نے طالوت بنایا۔ توجہ ہے جی، اللہ نے، غور کیجئے، وہ کہہ رہے ہیں آپ بنائیں، نبی کیا کہہ رہے ہیں ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا۔ آگے سے قوم کیا کہہ رہی؟ قالوا ان یکون له الملک علینا نحن احق بالملک منہ، کہنے لگے اللہ نے اسے کیوں بنا دیا؟ اس کی نسبت تو ہمارا زیادہ حق ہے بننا۔ توجہ ہے، اس کی نسبت تو ہمارا زیادہ حق بنتا ہے۔ یہ کیسے بن گیا؟ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ، اس کے پاس تو مال ہی نہیں ہے۔ توجہ ہے، نبی کیا کہہ رہا ہے؟ ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطة فی العلم والجسم واللہ یؤتی ملکہ من یشاء۔ معصوم کہنے لگے، نبی کہنے لگے سنو کیا مطلب مال نہیں ہے؟ اللہ نے اسے طاقت اور علم میں تم پہ افضل کرا دیا، اللہ نے اسے شجاعت، جسم اور علم تم سے زیادہ دیا۔ اللہ کا ملک ہے وہ جسے بھی دے۔ تھک تو نہیں رہے ہیں حضور؟ ذرا ایک ہی آیت میں اللہ نے اپنا بھی معیار دے دیا، قوم کا مائنڈ سیٹ بھی بتا دیا۔ قوم نے نبی سے کہا آپ بنائیے، نبی کہہ رہا ہے سنو اللہ نے بنایا ہے۔ نبی بتا رہا ہے سنو بنانا میرا کام نہیں، فقط اعلان کرنا ہے، تھک نہ جائیں تو بات اور ہے۔ توجہ ہے جی، حضور لطف آئے اگر میرے ساتھ دیجئے گا۔ نبی بتا رہے میں نہیں بناتا، میں کیوں بناؤں گا، وہ بنا رہا ہے، میں صرف اعلان کر رہا ہوں۔ توجہ ہے جی، حضور قرآن معیار کی کتاب ہے، قرآن منتیں نہیں کرتا، معیار دے دیتا ہے۔ اب مرضی ہے کون اطاعت کرے کون سرکشی کرے۔ نبی بتا رہے میں نہیں، اللہ بناتا ہے، میں اعلان کرتا ہوں، مجھے ایمان سے بتانا جو اختیار اللہ نے اپنے نبیوں کو نہیں دیا وہ عرب کے بدوؤں کو کس نے دیا؟ صرف اعلان کر رہا ہوں، اللہ نے اسے بنایا ہے۔ اچھا وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اسے کیسے بن گیا؟ اس کی نسبت ہمارا زیادہ حق ہے، نہ حق بالملک میں، اس کی نسبت ہم زیادہ حق رکھتے ہیں۔ اچھا بھائی تم کیوں حق رکھتے ہو؟ تمہارے پاس ایسا کیا ہے؟ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ، ہمارے پاس مال بہت ہے، اس کے پاس مال ہی نہیں۔ توجہ، یہ ہے جی قوموں کا مائنڈ سیٹ۔ وہ ہمیشہ اس کے پیچھے چلتے ہیں، کوئی کنواں کھدوا دے، پتہ نہیں بات پہنچی کہ نہیں، کوئی سڑکیں بنوا دے۔ توجہ ہے جی، حضور جو بنوا دے اسی کے پیچھے چلیں، کوئی گھر کا ٹوٹا سامان لے آئے۔ توجہ ہے جی، نبی بتا رہے یاد رکھو ایسے نہیں گزارے ہوتے دین میں۔ توجہ ہے جی، فرمائے اس کو اللہ نے کیا تمہاری نسبت اس کی فضیلت کیا؟ بس فی العلم والجسم، اللہ نے اسے علم اور شجاعت میں تم پر فوقیت عطا کی ہے۔ توجہ فرمائے جی، حضور ایک بات تو طے ہو گئی، اللہ کی جانب سے معیار یہ ہے چلنا اس کے پیچھے چاہیے جسے اللہ نے علم سے سرفراز کر رکھا۔
توجہ ہے جی. اور اللہ اپنے نمائندے کو دو چیزیں دے کر ضرور بھیجتا ہے, یہ اس کی شان ہے, شجاعت اور علم. طاقت, علم, زادہ بسطۃ فی العلم والجسم. اللہ اس سے طاقت میں اور علم پہ فوقیت دیتا. اس کا مطلب ہے اللہ کا بنایا, من جانب اللہ, جو اللہ کی جانب سے ہوگا, جو ڈیوائن ہوگا, جس کا حق بنتا ہے پیشوائی کرے اور جس کا حق بنتا ہے اس کی پیروی کی جائے. وہ نہیں ہے جو مال خرچ کریں, کنویں کھدوائیں, ڈاک بنوائیں, چوکیاں بنوائیں, فوجیں کھڑی کریں, گھر کے ٹوٹے سامان دے کے نبی پہ احسان جھاڑیں. ان کے پیچھے نہیں چلنا اس کے پیچھے ہے جو علم رکھتا ہو, جو طاقت رکھتا ہو, مگر یہاں سے نہ لے, وہاں سے لے کے آئے. یہاں سے نہ سیکھے, وہاں سے لے کر آئے. اس کا مطلب ہے دوستو, اللہ کا نمائندہ, اللہ کا بنایا ہوا, اللہ کی جانب سے جو پیشوا ہوگا, وہ دو چیزیں, دو سائن اس میں ضرور ہوں گے. علم بھی رکھتا ہوگا, طاقت بھی رکھتا. اب ہم کہاں جائیں, خدا کی قسم. اللہ نے اس امت میں جب اپنا پیشوا بھیجا, نبی کے ہاتھوں پہ آتے ساتھ قرآن کی تلاوت کر کے بتایا, میں علم وہاں سے لے کر آ رہا ہوں, اور تلہ اکثر کو چیر کے بتایا, شجاعت بھی اللہ سے لے. بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں؟ سور اللہ کا بنایا, علم اور شجاعت سے سرفراز. یہ اللہ بنائے کی نشانی ہے. بدبختی ہے, قومیں ہمیشہ اپنے معیار بدل لیتی ہیں اور دوسری طرف چلی جاتی ہیں. اللہ کا معیار سراسر علم ہے. یہی درس ابراہیم دے رہے ہیں, یہی سمجھا ابراہیم رہے ہیں کہ ہر کسی کے پیچھے نہیں چلنا, جسے اللہ نے علم سے سرفراز کیا ہو اس کے پیچھے چلنا ہے. اتباع کا تعلق علم کے ساتھ ہے. درود پڑھیے.